السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی کلپ بہت اہم ہے، سارے حضرات توجہ فرمائے۔ کپڑا پہننے کا سنت طریقہ، یعنی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو کپڑا پہننے کا جو طریقہ بتلا کر گئے ہیں، اس کے تعلق سے مذاکرہ ہوگا، جو ہمارے سب کے لیے، مرد و عورت، بچے بچیاں، سب کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سارے حضرات توجہ فرمائے۔ پاک صاف لباس پہننا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو، صاف رکھو۔ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، تو کپڑوں کو پاک صاف رکھنا، ناپاک کپڑے نہ پہننا۔ عام طور پر جب نماز کے لیے بولا جاتا ہے تو چند حضرات یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہم ناپاک ہیں اور ہمارے کپڑے ناپاک ہیں۔ یہ غلط، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کپڑے کے تعلق سے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری رہنمائی فرما رہے ہیں، وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھو۔ لباس کو اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھنا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے آدم کے بیٹوں اور بیٹیوں، ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیا ہے جو تمہارے جسم کے ان حصوں کو چھپا سکے جن کا کھولنا عیب ہے، اور جو خوش نمائی کا ذریعہ بھی ہے۔ سفید کپڑے پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سفید کپڑے پہنو اس لیے کہ یہ زیادہ پاک اور صاف رہتے ہیں۔ نیا کپڑا جمعے کے دن پہننا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا کپڑا میسر ہوتا تو اسے جمعے کے دن پہنتے۔ اس لیے اگر کوئی نیا کپڑا میسر ہے اور ممکن بھی ہے تو کوشش کرے کہ جمعے کے دن اس کو پہنے۔ غیر مسلموں کا سا لباس نہ پہننا، ان کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص ہم میں سے نہیں ہے، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے جو ہمارے علاوہ دوسروں کی مشابہت اختیار کرے۔ اس لیے اسلامی لباس اور اسلامی لباس پہننے کا طریقہ یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ غیر مسلموں کی اور اسلام کے خلاف جو چیزیں ہیں ان کی مشابہت ہم بالکل بھی اختیار نہ کریں۔ متکبروں کا سا لباس نہ پہننا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص شہرت کا لباس پہنے گا، اللہ جل شانہ قیامت کے دن اسی جیسا لباس اسے پہنائیں گے، پھر انہی کپڑوں میں آگ بھڑکائی جائے گی۔ اس لیے عاجزی اور ان کی ساری، ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، بندہ نام ہی عاجزی اختیار کرنے والے کا ہے، تو بڑائی جھلکنے والا کا لباس یا متکبرین جیسا بڑائی دکھانے بڑائی کرنے والے جیسا لباس بالکل بھی ہم نہ پہنیں۔ لباس میں مردوں کا عورتوں کی اور عورتوں کا مردوں کی مشابہت اختیار نہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرد پر جو عورتوں کا سا لباس پہنے اور اس عورت پر جو مردوں کا سا لباس پہنے لعنت فرمائی ہے۔ اس لیے مرد ہرگز بھی ایسا لباس نہ پہنے جو لباس عورتوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہو، نہ ہی عورتیں وہ لباس پہنے جو مردوں کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہو۔ عام طور پر ماڈرن زمانے سے ہم لوگ اتنے زیادہ جو ہے افیکٹڈ ہو گئے ہیں کہ ہماری بچیاں، ہماری لڑکیاں کوئی جینس پہن رہی ہے، کوئی ٹی شرٹ پہن رہی ہے، جو جینس اور ٹی شرٹ اصل میں مردوں کا لباس ہے، بالکل بھی ہمارے لیے پہننا درست نہیں ہے۔ اللہ کے نبی نے ایسے مردوں پر اور ایسے عورتوں پر لعنت فرمائی ہے، ہمیں ایسے کپڑوں سے پہننے سے بچنا چاہیے۔ مردوں کا ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانا حرام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ازار کو جو حصہ ٹخنوں کے نیچے لٹکتا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا۔ اس لیے ٹخنے کے نیچے ہمارا لباس کپڑا نہ جائے، مردوں کے لیے خاص طور پر۔ اور کھڑے ہونے کی حالت میں، آدمی جب کھڑا ہے تو اس صورت میں کھڑے ہونے کی حالت میں اس کا ازار، اس کی لنگی، اس کا پاجامہ، اس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے نہ جائے، اور اگر جا رہی ہے تو ایسے لوگوں پر جو ہے اللہ تبارک تعالیٰ ناراض ہو رہے ہیں۔ مردوں کو ریشم کے کپڑے اور سونا استعمال کرنا ناجائز ہے۔ آپ نے فرمایا، جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ نہ ریشم پہنے اور نہ سونا پہنے، نہ تو ریشم کا کپڑا پہنا مرد اور نہ ہی جو ہے سونا، عورتوں کے لیے جو ہے جائز ہے۔ کپڑا پہننے میں داہنی طرف سے شروع کرنا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کرتا پہنتے تو داہنی طرف سے شروع کرتے، داہنی طرف سے ابتدا کرتے۔ اس لیے کپڑے پہن رہے ہم، بوشرٹ ہے، پینٹ ہے، کرتا ہے، پاجامہ ہے، تو جو ہے سیدھے طرف سے ہمیں شروع کرنا چاہیے۔ نیا کپڑا پہنے تو یہ دعا پڑھے، اللہم لک الحمد انت کسوتنیہ اسألک من خیرہ وخیر ما صنع لہ واعوذ بک من شرہ وشر ما صنع لہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا کپڑا پہنتے تو اس کپڑے کا نام
قمیص یا جو بھی ہوتا لیتے پھر یہ دعا پڑھتے، اس لیے ہمیں یہ دعا بھی یاد ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عام کپڑا جو ہم لوگ عام طور پر پہنتے ہیں، عام کپڑا پہنتے وقت یہ دعا پڑھنا، الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ۔ یہ دعائیں مسنون دعائیں بہت اہم ہیں، ان کا بڑا اثر ہے، بڑی پریشانی مصیبتوں سے کو ٹالنے والی یہ دعائیں ہوتی ہیں، کئی اثرات کو دفع کرنے والی دعائیں ہوتی ہیں۔ گریبان میں بٹن لگانا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کپڑے کو بٹن لگاؤ اگرچہ کانٹے سے ہی کیوں نہ ہو۔ کپڑے پر بٹن لگانا ہو سکے تو پوری اوپر سے لے کے نیچے تک گریبان تک بٹن لگانا، اور گریبان کھلا ہوا ہونا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور بند ہونا پورے بٹن یہ بھی ثابت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گریبان کا کھلا چھوڑنا بھی ثابت ہے۔ حضرت معاویہ بن قرہ اپنے والد سے نقل فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قبیلہ مزینہ کے ایک جماعت کے ساتھ بیعت کے مقصد سے حاضر ہوا تو میں نے دیکھا کہ آپ کی قمیص کے بٹن کھلے ہوئے ہیں، تو بٹن پوری ڈھکنا بھی ثابت ہے اور کھلا بھی ثابت ہے، لیکن بہتر جو ہمارے لیے ہے وہ بٹن ڈھکا ہوا ہونا، اور حالت کے حساب سے لنگی کا اگلا حصہ پچھلے حصے سے قدرے تھوڑا اونچا رکھنا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کو لنگی پہنے ہوئے دیکھا کہ ان کی لنگی کے اگلے حصے کا کنارہ پاؤں کی پشت کے قریب تھا اور پیچھے سے کچھ اوپر تھا، تو میں نے پوچھا کہ آپ اس طرح لنگی کیوں پہنتے ہیں؟ تو فرمایا میں نے اللہ کے نبی کو اسی طرح لنگی پہنتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو لنگی پہننے کا بھی سنت طریقہ ہے جو ہمیں اکثر کو معلوم نہیں ہے، تو لنگی پہننے کا بھی سنت طریقہ۔ کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا، کپڑے پہننے میں سیدھی طرف سے شروعات کرنا اور کپڑے اتارنے میں بائیں طرف سے ابتدا کرنا۔ لباس نکالتے وقت بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو پڑھنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مسلمان شخص کا کپڑے نکالتے وقت یہ دعا پڑھ لے، جنات کی آنکھوں اور انسان کے سطر کے درمیان میں پردہ ہو جائے گا۔ یہ بہت اہم دعا ہے، ہمیں یاد کرنا چاہیے، بسم اللہ الذی لا الہ الا ہو۔ کسی کو صاف دھلے ہوئے کپڑے پہنے دیکھے تو یہ دعا پڑھے، البس جدیدہ وعش حمیدہ ومت شہیدہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ نے اس شخص کو جس نے صاف ستھرے کپڑے پہنے تھے یہ دعا دی۔ تو یہ کپڑا پہننے کا جو یہ سنت طریقہ جو ہم میں سے ہر ایک کو معلوم ہونا چاہیے کہ کپڑا پہننے کی دعائیں کیا ہے، کیسے پہننا چاہیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر لائن سے رہنمائی فرمائی ہے، تو کپڑا پہننے کے اعتبار سے کیا رہنمائی بتائی، کیا طریقہ، یہ آج ہمارے مذاکرے میں آئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔